الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق سے آج ہم 13ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور 13ویں پارے میں 3 سورہ مبارکہ شامل ہیں۔ سورہ یوسف کا آخری حصہ، سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم۔ جس طرح کہ ہم نے کل کے سبق میں یہ پڑھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی داستان وہ واحد قصہ ہے جسے اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور یوسف علیہ السلام کی جو داستان ہے وہ بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ یوسف علیہ السلام اپنے گھر میں بچپن، دوسرا حصہ گھر سے نکل کر کنویں میں گئے، وہاں سے نکل کر مصر میں شاہی محل کے اندر پہنچ گئے، اور تیسرا حصہ ہے کہ رب کائنات نے یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہی عطا فرمائی تھی اس کی تفصیلات کیا ہے۔ 13واں پارہ شروع ہوتا ہے اور 13ویں پارے کی ابتدا ان الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے کہ انسانی نفس جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے نفس امارہ جو انسان کو گناہ اور برائی پر ابھارتا ہے، دوسری قسم نفس لوامہ جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو یہ اسے ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا، اور اس بارے میں حدیث موجود ہیں۔ اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کا معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر کی وہ کیفیت کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو رب کائنات کی طرف سے ایک سرور، ایک اطمینان اس کے دل و دماغ پر طاری ہو جاتا ہے۔ آج ہماری اکثریت جو ہے وہ نفس امارہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں گناہ پر ندامت نہیں ہوتی اور ہمیں نیکی کر کے اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو ابتدا میں کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا۔ اب اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ بات یوسف علیہ السلام نے کہی یا کہ اس عورت نے یہ کہی، لیکن دونوں حالتوں میں ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کے بارے میں خبردار رہنا چاہیے۔ بڑی قیمتی بات ہے کہ انسان کو سب سے بڑا اپنا ناقد خود ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارا محاسبہ ہو۔ اور میں اکثر بیشتر یہ نصیحت کیا کرتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت مجھے آپ سب کو آنکھیں بند کرنے سے پہلے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ میرا آج کا دن کیسا گزرا، میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے۔ اب ہوا یہ کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بھی بتا دی، بے گناہ بھی ثابت ہو گئے، تو بادشاہ نے کہا کہ میں اسے اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا مشیر خاص نہیں بن سکتا، میرا اصل میدان کچھ اور ہے۔ اگر تم مجھے کوئی عہدہ دینا چاہتے ہو تو مجھے اپنا وزیر خزانہ بنا لو۔ اب یہاں پر یہ جو ہمارے جمہورے ہیں نا، جن کو ویسے غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، لیکن اپنی تقریروں میں بھلا کیا کہیں گے، لو جی مولوی کہتے ہیں کہ عہدہ طلب کرنا جائز نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے عہدہ طلب کیا کہ نہیں کیا؟ یعنی حیرت کی بات ہے کہ ویسے ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی،
ویسے 5 وقت کی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، غسل کا بھی طریقہ نہیں آتا، لیکن اپنے مطلب کی بات آئی تو فوراً اس کا غلط مطلب لے لیا۔ حالانکہ قرآن کی آیت واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ بادشاہ ایک بڑا عہدہ دینا چاہتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس عہدے کے اہل نہیں ہوں، اگر تم مجھے واقعی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو میری جو فیلڈ ہے، میرا جو میدان ہے، مجھے اس میں رکھ لو۔ اور اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جس میدان میں ماہر ہو اسی کی طرف اس کو جانا چاہیے۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وزیر خزانہ بن گئے تو پھر ایک وقت آیا جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی بہترین پالیسیوں کی بنیاد پر عزیز مصر جو کہ بذات خود بے اولاد تھا، شاہ مصر جو بے اولاد تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام ایک وقت آیا کہ بادشاہ بن گئے۔ جب قحط سالی کا دور آیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی چونکہ شاہ مصر کے دربار سے اپنا غلہ لے کر آتے تھے، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جس یوسف کو ہم نے کنویں کے اندر پھینک دیا، رب کائنات نے اسے اٹھا کے مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ کے روپ میں ہیں، بادشاہ ہیں، اور بھائی ان کے سامنے آ گئے ہیں مانگنے کے لیے۔ کیسا عجیب و غریب منظر ہوگا۔ اور یقیناً یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا، بھائیوں کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہی آدمی ہوگا۔ تو اصول یہ تھا اس دور میں کہ ایک بندے کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ ملا کرتا تھا۔ یہ اس دور میں یوسف علیہ السلام نے اصول بنایا تھا تاکہ لوگ ذخیرہ اندوزی نہ کر لیں۔ تو جب بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں گئے تو چھوٹا بھائی ساتھ نہیں تھا، والدین بھی ساتھ نہیں تھے۔ کہا جی 3 آدمیوں کا مزید غلہ ہمیں چاہیے۔ فرمایا 3 کون؟ کہا ماں باپ اور ایک ہمارا بھائی۔ کہا ماں باپ کی تو بات چھوڑو، بزرگ ہوں گے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو غلہ تمہیں مل جائے گا، لیکن چھوٹے بھائی کو غلہ اس وقت ملے گا جب تم اس کو ساتھ لے کر آؤ گے۔ جب والد صاحب کے سامنے جا کے یہ بات رکھی تو کہا کیا چاہتے ہو؟ ایک بیٹا گوا چکا ہوں، اب دوسرا گوا دوں؟ کہا صاف اور سیدھی بات ہے، اضافی غلہ تو اسی وقت ملے گا۔ قصہ مختصر، جب یوسف علیہ السلام کے پاس چھوٹا بھائی گیا، میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کیجئے۔ یوسف علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی؟ کتنے عرصے کے بعد بھائی کو ملے ہوں گے۔ پھر جب اسے قریب کیا تو کان میں کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی جس کے نتیجے میں وہ چھوٹا بھائی واپس نہیں جا سکا۔ ایک تدبیر اختیار کی، اس کی تفصیل آپ جا کر پڑھ لیجئے گا۔ تو واپس جا کے جب والد صاحب کے سامنے بات کی، بلکہ وہاں پر الفاظ کیا ہے، جب انسان کا اندر کالا ہونا تو وہ باز نہیں آتا۔ کیا کہا؟ ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ وہ جو برتن تھا نا جس سے پیمائش کی جاتی تھی، وہ چھوٹے بھائی کے بوری کے اندر رکھ دیا۔ جب جان لگے کہا واپس آؤ، ہمارا برتن چوری ہو چکا ہے۔ کہا ہم تو چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا اگر تم میں سے کسی کے بوری میں سے یہ برتن نکل آیا تو؟ کہا جس کی بوری میں سے نکلے گا وہ آپ کے پاس رہے گا بطور غلام۔ جب نکالا تو چھوٹے بھائی کے ہاتھوں نکل آیا۔ اب بھائیوں کی عداوت دیکھیں، یہ جو آج بھائی بھائی کا دشمن بن چکا نا، یہ نئی بات نہیں ہے۔ نبی کے بیٹے ولی تو تھے کم از کم۔ کہا ان سرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر یہ چور ہے نا تو اس کا بھائی یوسف بھی چور ہی تھا۔ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کے دل سے ابھی تک عداوت نہیں گئی، تو بھائی کو روک لیا۔ اب جب باپ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ باپ کی آنکھیں بیٹے کے غم میں سرخ ہو جائے، سفید ہو چکی ہیں۔ یہ چھوٹا سا دکھ نہیں ہوتا، اولاد کا دکھ یہ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اصل میں اس داستان کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے نا، جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ چلے کہ جب جگر گوشہ بچھڑتا ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ قصہ مختصر،
سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب گئے باپ سے ہو کر واپس، تو اب یوسف علیہ السلام نے لوہا گرم کر کے گرم دیکھ کر چوٹ ماری۔ جب بھائی آئے نا دوبارہ تو کہا کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اب وہ ایک ایسا معاملہ تھا جو یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کے درمیان تھا، کوئی تیسرا اسے واقف نہیں تھا۔ بڑی توجہ کے ساتھ دیکھ کر کہنے لگے تم یوسف ہو؟ کہا وہی یوسف جسے تم نے گویا کیا، وہی یوسف جسے تم نے قتل کرنے کی سازش کی، وہی یوسف جسے تم نے چند کوڑیوں کے عوض فروخت کرنے کی کوشش کی، وہی یوسف جس کے ساتھ تم نے دشمنی کی انتہا کر دی، اور وہی یوسف جسے تم نے میرے سامنے چور قرار دی۔ تو کہنے لگے ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ فیصلے زمین پر بھی ہوتے ہیں، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، عزتیں انسان نہیں دیتا، انسان عزت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ فرمایا بولو۔ بھائیوں نے کہا کہ یوسف بتاؤ ہمارے گناہ تو بڑے ہیں، سزا کیا دو گے؟ یہ ہوتا ہے ظرف۔ کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہیں معاف کیا، آج میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ باپ کے بارے میں پوچھا، کہا یوسف کیا کہا؟ بیان کرتے ہوئے زبان لرزتی ہے کہ ابا جان تو تیری جدائی کے اندر اپنی بہنائی کھو چکے۔ فوری طور پر قمیص اتاری، کہا جاؤ یہ قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا، اللہ تعالیٰ اس کی بہنائی واپس لوٹا دے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ ابھی یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر بھائی دور ہی تھے کہ رب کائنات نے معجزہ دکھایا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اصل میں ایک تعلق تھا نا۔ ایک ذاتی بات کروں گا، ابا جی تو دنیا سے گئے ہوئے 21واں سال ہے، یہاں آپ 1000 کپڑے کا ڈھیر لگا دیں، میں سونگ کر بتا دوں گا یہ میرے والد محترم کا کپڑا ہے۔ یہ ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا تعلق۔ اب کہا جی کرنا کیا ہے؟ کہا جی حکم یہ ہوا ہے کہ ہم سب سیدنا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سارے کے سارے پہنچے۔ اس وقت توجہ کیجیے گا، بڑا قیمتی نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تعظیم والا اور ایک عبادت والا۔ عبادت والا سجدہ اسلام سے پہلے بھی غیر اللہ کو حرام تھا اور اسلام کے بعد بھی حرام ہے، لیکن تعظیمی سجدہ، احترام والا سجدہ، یہ اسلام سے پہلے جائز تھا، اسلام نے آگے اسے حرام قرار دے دیا۔ جب یہ سارے کا سارا خاندان فلسطین سے ہجرت کر کے مصر کی سرحد پر پہنچا تو سیدنا یوسف علیہ السلام بذات خود استقبال کے لیے آئے۔ نوجوان نسل ذرا توجہ کرے کہ بیٹا بے شک بادشاہ بن جائے، باپ کو ہمیشہ باپ ہی رہتا ہے نا۔ یہ نہیں سوچا کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، نہیں، چونکہ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں، اپنا شاہی محل چھوڑ کر باقاعدہ سرحد پر جا کر استقبال کیا، اور پھر واپس لے کر آئے محل کے اندر، اپنے ساتھ والد محترم کو تخت پر بٹھایا تو سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، ابا جی دیکھیے یہ وہ میرا خواب ہے جو میرے اللہ نے چھوٹی عمر میں مجھے دکھایا تھا، اور آج اللہ نے اسے حق ثابت کر دیا ہے۔ اس سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم جلد بازی کرتے ہیں نا، میرے اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، رب کائنات دیر سے ہی صحیح لیکن اپنے بندوں کی سنتے ضرور ہیں۔ پوری داستان یوسف علیہ السلام نے، آپ خود سوچے نا کتنے سال ہو چکے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کی قمیض جب گھر پہنچی تو والد صاحب کی آنکھیں درست ہو گئی، تو جب وہاں پر پہنچے تو پھر پوری کی پوری داستان سنائی کہ اس انداز سے میرے بھائیوں نے مجھے گھر سے نکالا، کنویں میں پھینکا، فروخت کر دیا، میں مصر کے دربار میں پہنچا، وہاں پر اس انداز سے میری پذیرائی ہوئی، اور آج میرے اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے اس انداز سے۔
اور اس موقع پر پھر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. بڑی قیمتی بات ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی یہ سنت ہے. رب کائنات نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس 4 پیسے آ جائیں، عہدہ آ جائے، چودراہٹ آ جائے، تھوڑی سی عزت مل جائے، وہ اپنی اوقات کو بھولتے نہیں. فرمایا اے میرے رب، یہ جو کچھ مجھے ملا یہ آپ نے عطا فرمایا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اب اصل میں تھوڑا سا غور کیا جائے، آگے سورۃ الرعد ہے، 3-4 منٹ کے اندر میں دونوں صورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا. بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی اس لیے کہ موضوع کی مناسبت سے بسا اوقات بات کو لمبا کرنا پڑتا ہے. غور کیجیے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی داستان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کچھ چیزیں آپ کو مشترک ملیں گی. کیسے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف قتل کی سازش ہوئی، نبی علیہ السلام کے خلاف بھی قتل کی سازش ہوئی. یوسف علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے اپنے سگے بھائی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے سارے مکہ والے اپنے تھے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑنا پڑا فلسطین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑنا پڑا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے جا کر بادشاہ بن گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی. یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی شرمندہ ہوئے، میرے اللہ نے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں مکہ فتح کروا دیا، سارے کے سارے مکہ والے شرمندہ ہو گئے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور نبی علیہ السلام نے بھی اہل مکہ کو معاف کر دیا. یہ ہوتی ہے ظرف کی بات آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ الرعد میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ مکہ کے قیام کے آخری دور میں نبی علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی ہے سورہ یوسف کے بعد. اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے، رب کائنات کیا ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا یہاں پر تعارف کروایا. اس کے ساتھ ساتھ جو خود ساختہ معبود ہیں ان کی حالت رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہے. پھر حق و باطل کی کشمکش کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حق و باطل کے مارکے کی حیثیت کیا ہے. کچھ بھی نہیں، باطل حق کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے جا کے اطمینان قلب کا ایک ذریعہ ہمیں بتایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ جو بدبخت نہیں ماننے والے، ان کے سامنے آپ پہاڑوں کو بھی چلا دیں تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، مردوں کو بولنے پر مجبور کر دیں تو تب بھی یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں. اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے. یہ بھی مکہ کے آخری دور میں آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی. مشرکین طاقت کے بل بوتے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. اس کے شروع میں اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہمارے سامنے رکھا ہے، کچھ داستانیں ہمارے سامنے رکھی سابقہ انبیاء کی، پھر نعمتوں کی کمی اور زیادتی کا اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، پھر سابقہ قوم کی ناشکری کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ سابقہ قوموں نے، امتوں نے جب اللہ کی ناشکری کی تو رب کائنات نے ان کا انجام جو ہے وہ کیا رکھا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے اسی سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ سابقہ امتیں کس انداز سے اپنے انبیاء کے ساتھ بحث کرتی رہی، ان کے ساتھ الجھتی رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ظالم نے دنیا میں فیصلہ طلب کیا اور رب کائنات نے فیصلہ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ سورہ ابراہیم میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو لقودق صحرا میں چھوڑ دینا جہاں پر آج بیت اللہ واقع ہے. اور بات پھر وہی ہے کہ فیصلے زمین پر نہیں، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. کوئی اس وقت یہ سوچ سکتا تھا کہ یہ ننھا سا بچہ اسماعیل اپنی والدہ سمیت جس لقودق صحرا میں موجود ہے، یہاں سے دنیا کا سب سے بہترین پانی دینے والا چشمہ پھوٹے گا، اور آج یہ ویران وادی جو کہ بالکل یہاں پر آبادی کا نام و نشان نہیں، ایک وقت آئے گا جب اللہ کی زمین پر دنیا کا سب سے آباد خطہ بن جائے گا. یہ فیصلے میرے رب کے تھے. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے سورہ ابراہیم میں بیان فرمائی ہیں. ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج مکہ لہلہا رہا ہے. آج مکہ دنیا کا سب سے آباد ترین خطہ بن چکا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے 13ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور بنائے، اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے.